یہ جو عامل ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علوی اور ایک سفلی۔ علوی جو عامل ہوتے ہیں وہ کلام پاک کی آیتوں سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا استعمال کر کر وہ عملیات کرتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بسترے پر میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو قدموں کی آواز آتی ہے اور مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے برتنوں کو کھول رہا ہے، اور جب میں اٹھتا ہوں تو کوئی میری طرف آگ کے شعلوں کو پھینکتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو دجانہ تجھ جیسے ایک پاکیزہ آدمی کے گھر میں اس ملعون کو نہیں داخل ہونا چاہیے تھا، تو بڑا پرہیزگار ہے، تیرے گھر میں یہ ملعون اور مردود آتا ہے، لا دوات اور قلم اور پیپر کو لا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، کہا ابو الحسن، آپ کی کنیت تھی، آپ کے بیٹے تھے حسن اور حسین، تو کہا ابو الحسن یہ خط لکھو، تو ایک خط لکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے جنات کے لیے، اگر تم نیکی کے ارادے سے آتے ہو، خیر کے ارادے سے آتے ہو، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، ضرور سے آؤ، یہ دنیا سب کے لیے ہے، اگر تم شر کے ارادے سے آتے ہو تو محمد کی یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تمہیں تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ خط لکھایا اور لکھانے کے بعد کہا ابو دجانہ اس خط کو تم اپنے گھر کے دروازے پر لگا دینا۔ فرماتے ہیں جو آگ کے شعلے میرے طرف آیا کرتے تھے، آگ کے شعلے اس خط سے جن کی طرف جانے لگے اور شیطان کی طرف جانے لگے، اور وہ جل بجھ کر راکھ ہو کر یہاں سے نکل کر چلا گیا۔ تو ایک تو وہ عمل ہوتا ہے جو حدیثوں سے نکالا جاتا ہے اور قرآن سے نکالا جاتا ہے۔ ان عاملوں کی شناخت کیا ہے کہ عامل سفلی کرنے والا کون ہے اور قرآنی کرنے والا کون ہے؟ قرآنی عمل کرنے والا عامل سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوگا۔ پرہیزگاری کی شناخت یہ کتنا بڑا کاروبار چل رہا ہو چھوڑ کر نماز کو جائے گا، نماز کو چھوڑ کر اگر عملیات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تیرے عملیات کا کاروبار نبی کے جنگ سے اور غزوے سے نہیں بڑھ گیا۔ اگر نماز کو چھوڑتا ہے، داڑھی کو منڈاتا ہے، عورت کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے بے پردگی کے ساتھ، یہ کچھ موٹی موٹی علامتیں ہیں۔ انسان کی تنہائی کی زندگی وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن سامنے نظر بھی تو کچھ آتا ہے، داڑھی منانے والا ہے، عورتوں سے بے پردگی کرنے والا ہے اور نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، چھوٹی چیز کا ہدیہ بڑا بڑا لینے والا ہے۔ اگرچہ کہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے پاس ایک صاحب آئے اور فرمایا حضرت میں نے ایک عامل سے پلیتا لیا، علاج کرایا، لیکن مجھے شفا نہیں ملی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاید تم نے اس کا ہدیہ نہیں دیا ہوگا۔ ہدیہ دینا لینا جائز ہے عملیات کا۔ حضرات صحابہ کرام ایک گاؤں کے اندر گئے، وہاں گاؤں کے بادشاہ کی سردار کی بیٹی کو جن کا اثر ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام نے کچھ پڑھ کر پڑھا کر سورہ جن سورہ فاتحہ جو پڑھنا تھا اس کے جن کو اتارا، تو سردار نے انہیں بکریاں عنایت کی تحفے کے اندر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو تعویذات کے اندر ہدیہ لے سکتے ہیں، لیکن اس قسم کا ہدیہ کہ صاحب ہزاروں کے اندر جا رہا ہے، 10,000 20,000 50,000، یہ قسم کا دھوکہ ہے۔ علوی عامل بڑے ہدیے نہیں لیا کرتا، نماز کو نہیں چھوڑا کرتا، داڑھی نہیں منایا کرتا اور بے پردہ عورت سے بات نہیں کیا کرتا۔ جو عامل یہ کام کرے سمجھ لے کہ وہ سفلی عمل کرنے والا ہے، اور سفلی عمل
جو کرنے والا ہے، چاہے وہ پیر ہو، مرشد ہو، فقیر ہو، مجاور ہو، سجادہ نشین ہو، اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ داڑھی منڈا ہوگا، دوسرے یہ کہ بے پردگی کرنے والا ہوگا، تیسرے نماز کا چھوڑنے والا ہوگا، اور چوتھے یہ اونچے اونچے نذرانے لینے والا ہوگا، اور پانچویں علامت یہ کہ وہ جانوروں کو مانگے گا۔ شیطان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، شیطان اپنی عبادت کو ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ شیطان